السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، پیاروں، دلداروں، یکم محرم الحرام جب بھی آتا ہے غم حسین تازہ کر دیتا ہے، اور یہ ایسا غم ہے کہ قیامت تک امت اس غم کو یاد رکھے گی، اور ایسا غم ہے کہ قیامت تک امت کے سینوں میں یہ غم باقی رہے گا۔ اب غم کہتے کس کے ہے؟ غم حسین آنکھوں سے آنسو بہانا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو مارنا پیٹنا یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے، اپنا خون نکالنا شرعاً یہ جائز نہیں ہے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن آنکھوں سے آنسو بہانا تو ہمیں احادیث پاک سے ملتا ہے، شریعت سے ملتا ہے۔ اس میں یہ کہ امام زین العابدین علیہ السلام رضی اللہ عنہ ساری رات رویا کرتے تھے، کربلا کا واقعہ ہونے کے بعد بہت زیادہ رویا کرتے، بہت زیادہ ہوتے۔ اور جب امام زین العابدین راستے بازار سے گزرا کرتے تھے تو گوشت والے اپنی دکانیں بند کر دیتے تھے اور سناٹا چھا جایا کرتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام بہت زیادہ روتے تھے، بہت زیادہ، کربلا کا واقعہ ہونے کے بعد۔ ایک دن ان کے خادم نے پوچھا، حضرت کیا بات ہے، آپ اتنا کیوں روتے ہو، کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیا غم ہے جو اندر ہی اندر آپ پگھلتے جا رہے ہو اور دکھی ہوتے جا رہے ہو؟ کربلا کے واقعے کے بعد میں نے کبھی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی، کبھی آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کربلا کے بعد ہمیشہ آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے، کیا بات ہے، کیوں آپ اتنے غمگین رہتے ہیں؟ کہنے لگے، او یار، او میرے بھائی، میں کیوں نہ روؤں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی جدائی میں رو رو کے نابینا ہو گئے تھے، اتنا روئے کہ آنکھوں سے پانی خشک ہو گیا اور نابینا ہو گئے اس کی جدائی میں، اور بعد میں مل بھی گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ او میرے بھائی، میرا تو پورا گھرانہ کربلا کے اندر ذبح کر دیا گیا، میرے تایا کو، میرے باپ کو، میرے چاچا کو اور میرے کزنوں کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا، میں کیوں نہ رہوں؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے باپ کو ذبح ہوتے ہوئے، خود دیکھا ہے اپنے چاچا کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے، تو میں کیسے دیکھوں، کیسے دکھ برداشت کروں؟ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، نہیں دیکھا جاتا۔ تو بھائیو، غم حسین، امام حسین کی آنکھوں میں کی محبت میں آنسو بہانا حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو کہا، ام سلمہ، فرشتہ آ رہا ہے، کسی کو اندر آنے مت دینا، میرے پاس کسی کو اندر آنے مت دینا، میری آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، اسی بار میں آنکھیں بند کر رہا ہوں، پتہ نہیں طبیعت بھی ناساز ہے، ڈھیلی ہے، آپ دعا کیجیے گا میرے لیے۔ ام سلمہ، فرشتہ آ رہا ہے اور اسے سر میں بھی درد ہے بہت، فرشتہ آ رہا ہے، اس کو آنے مت دینا اندر، خاص الخاص فرشتہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا کہا، ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے آئے، اندر جانے کی کوشش کرنے لگے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو روکنے کی کوشش کری، لیکن وہ نہیں رک سکے، روتے آخر رونے لگے بہت زیادہ، اور
ان کو پتہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو دکھ مت دینا کہ ان کا رونا جو ہے مجھے رلا دیتا ہے، تو لہٰذا ان سے رہا نہ گیا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، امام حسین اندر چلے گئے تو دیکھا تھوڑی دیر بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی آواز آئی، بہت زیادہ رونے کی آواز آئی۔ جب بہت زیادہ رونے کی آواز آئی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی، تو حضرت ام سلمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ رونے کی آواز آئی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا، لہٰذا وہ بھی اندر چلی گئی۔ انہوں نے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کری لیکن وہ روک نہ سکی، وہ اندر جانے سے روکنے لگی اپنے آپ کو کہ میں نہ جاؤں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اس کے باوجود بھی اندر چلی گئی تو دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا ہوا ہے، سینے سے لگایا ہوا ہے، ایسے کر کے سینے سے لگایا ہوا ہے اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا سب کچھ آپ پہ قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ لگنے بھی نہیں، امام حسین کو اسے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے۔ یہ لگے ام سلمہ، ابھی ایک فرشتہ آیا تو اس نے مجھے آ کے خبر دی ہے، اس نے مجھے آ کے خبر دی ہے کہ آپ کی امت میرے حسین کو ذبح کر دے گی، اور مجھے کربلا کی مٹی بھی دکھائی گئی ہے، کربلا کی مٹی بھی دکھائی گئی ہے، تو لہٰذا میں اس لیے رو رہا ہوں، حسین کی جدائی میں رو رہا ہوں۔ تو آنکھوں سے آنسو بہانا تو سنت رسول ہے، یہ اپنے آپ کو مارنا پیٹنا وہ تو احادیث میں لعنت آئی ہے۔ آنکھوں پہ انسان کا آنکھوں سے آنسو بہا سکتا ہے، یہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام ذوالجناح گھوڑے پر سوار ہوئے تو اپنے گھوڑے کو ایڑی مارنے لگے، چلانے کی کوشش کرنے لگے، وہ گھوڑا آگے نہ بڑھے آگے نہ بڑھے، تو بہت کوشش کری گھوڑے کو چلانے کی، گھوڑا چل ہی نہیں رہا۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام گھوڑا نیچے کی طرف دیکھ رہا تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام نیچے دیکھا تو بی بی سکینہ نے ذوالجناح کے پاؤں پکڑے ہوئے تھے، وہ کہتی ذوالجناح میرے بابا کو لے کے مت جا، میرے بابا کو لے کے مت جا، جو بھی وہاں گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، میرے بابا کو لے کے مت جا۔ میں تو اپنے بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی ہوں، رات کو اپنے بابا کے سینے پہ سوتی ہوں، پھر کس کے سینے پہ سوگی، مت لے کے جا میرے بابا کو۔ تو ذوالجناح کے پاؤں پکڑا تو ذوالجناح آگے نہیں بڑھا تھا، اس لیے رکا ہوا تھا، ذوالجناح بھی رو رہا تھا آنکھوں سے، وہ کیسے آگے جاتا، تو خود نہیں چاہ رہا امام حسین آگے جائے۔ ذوالجناح گھوڑے کو بھی امام حسین سے پیار تھا، وہ کتنے بدبخت لائن شمر بن یزید، عبید اللہ بن زیاد، عمر بن سعد، خولہ بن یزید، یہ کتنے بدبخت لعنتی لوگ تھے، کتنے کمینے لوگ تھے، کتنے بدبودار لوگ تھے، جنہوں نے امام حسین کو تکلیف پہنچائی۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جس نے میرے حسن حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ انہوں نے امام حسن کو زہر دیا گیا، 3 مرتبہ زہر دیا گیا، امام حسین کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا، آل رسول کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا، تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ قیامت میں کیا اللہ کے نبی کو بو دکھائے گے، جج اللہ ہوگا اور فیصلہ پیش کرنے والے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، وکیل بنے گے امام حسین کے ہمارے نبی کے قیامت کے دن، تو کیسے کامیاب ہو سکتے؟ دنیا کے جج تو بکے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ حق ہے، اللہ جانتے ہیں سب کچھ، اور وکیل وکالت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرے گے امام حسین کی، تو کیسے بچ سکے گے؟ نہیں بچ سکتے قیامت کے دن، دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، آخرت میں بھی ذلیل ہو گئے، بدبخت کمینے لوگ، بدبودار لوگ۔ تو دیکھا ذوالجناح کے پاؤں پر نہیں لے کے جا، تو امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تو نیچے اتر کے آئے، جیسے ہی نیچے اتر کے آئے ہیں، بی بی سکینہ کو پیار کیا، اپنی بیٹی کو پیار کیا، وہ کہنے لگے بیٹا رو مت رو مت۔ اور سیدہ زینب کھڑی تھی، آپ کی بہن، کہا زینب سکینہ کا خیال رکھنا، سکینہ کا خیال رکھنا، سکینہ کو اپنے سینے پہ سلانا، سکینہ میرے سینے پہ سونے کی عادی ہے، رات کو اپنے سینے پہ اس کو سلانا، اور رات کو اس کو اپنے سینے سے اس کا خیال کرنا، اس کا خیال کرنا۔ میرے بھائیو، آل رسول نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے، بڑی تکالیفیں اٹھائی ہے، امام حسین نے تکلیف برداشت کرنا، پیاسا رہنا۔ حضرت عثمان غنی سے تو سیکھا تھا، ان کا پہلا دیا تھا جو 40 دن پیاس پانی بند کر دیا امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ،
امام حسن حسین نے پہلا دیا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا، مولا علی نے خود کھڑا کیا تھا، تو انہوں نے تو خود صبر اور برداشت، پیاسا رہنا، بھوکا رہنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے سیکھا تھا، اپنے چاچا سے سیکھا تھا۔ میرے بھائیوں، ہم آل رسول کا تذکرہ قیامت تک کرتے رہے گی، اور ان کا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ صرف ہم 10 دن کے لیے حسینی نہ بنے، ہم ہمیشہ کے لیے حسینی بن جائے۔ کیا ہمارے چہرے پر سنت رسول نظر آتی ہے؟ کیا حسینی ایسے ہوتے ہیں جو داڑھی کٹوائے؟ حسینی تو وہ ہے جو سنت رسول چہرے پہ سجائے، حسینی تو وہ ہے جو سچ بولے۔ امام حسین نے کربلا میں کہا تھا، مجھے کیوں تم مارنے پہ تلے ہو، کیوں مجھے شہید کرنا چاہتے ہو؟ میں تو وہ حسین ہوں جن کے ہونٹوں کے بوسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، میں وہ حسین ہوں جن کے گالوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے، میں تو وہ حسین ہوں جن کے ماتھوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے، میں تو وہ حسین ہوں جن کے ہاتھوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے، میں تو وہ حسین ہوں جن کی جسم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے، بوسے لیے ہیں، میں وہ حسین ہوں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لپٹایا ہے، پیار کیا ہے، میں وہ حسین ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ چڑھ جایا کرتے تھے، میں وہ حسین ہوں جن کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بتایا ہے، میں وہ حسین ہوں جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں وہ حسین ہوں جس نے کبھی شراب نہیں پی، میں وہ حسین ہوں میں نے کسی کا ناحق قتل نہیں کیا، میں وہ حسین ہوں جس نے آج تک رشوت نہیں لی، میں وہ حسین ہوں جس نے آج تک بد نظری نہیں کی، میں وہ حسین ہوں جس نے آج تک زنا نہیں کیا، میں وہ حسین ہوں جس نے آج تک کسی کا دل نہیں دکھایا، میں وہ حسین ہوں جس نے آج تک کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں دی، میں وہ حسین ہوں جس نے آج تک کسی کا حق نہیں کھایا، میں وہ حسین ہوں جس نے آج تک ایک نماز نہیں چھوڑی، فرض نماز آج تک ایک فرض نماز نہیں چھوڑی، میں وہ حسین ہوں جس نے کسی پہ کبھی ظلم نہیں کیا، میں وہ حسین ہوں جس نے رب کو کبھی ناراض نہیں کیا، میں وہ حسین ہوں جس نے اپنے نانا کو کبھی ناراض نہیں کیا، میں وہ حسین ہوں جس نے آج تک کسی کو ذرا برابر تکلیف نہیں پہنچائی، میں وہ حسین ہوں جس نے سخاوت بہت زیادہ اللہ کی رضا کے لیے نچھاور کی ہے، میں وہ حسین ہوں جس نے آج تک کانوں کو غلط استعمال نہیں کیا، میں وہ حسین ہوں جس کے آج تک قدم غلط جگہ پہ استعمال نہیں ہوئے، میں مولا علی کا بیٹا ہوں، میں وہ حسین ہوں جو سیدہ فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں وہ حسین ہوں میں جو امام حسن کا بھائی ہوں، میں نے آج تک ان کا دل نہیں دکھایا، تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو، تم مجھے کیوں شہید کرنا چاہتے ہو؟ لیکن بدبخت یزید تو کربلا میں نہیں تھا، لیکن حکومت تو اسی کی تھی۔ یزید بدبخت کیا اس نے لعنتی نے حکومت کری، 39 سال کی عمر میں مر گیا بدبخت یزید بدبودار۔ 39 سال کیا عمر ہوتی ہے، کوئی عمر نہیں ہوتی، اور کیا حکومت کی، 3.5 سال، بس 3 سال 6 مہینے 3 سال 6 مہینے یزید بدبخت نے حکومت کری اور مر گیا، کتے کی موت مر گیا۔ ایک رومی لڑکی تھی، اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا یزید، تو اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ ایک دن اس نے کہا، یزید نے مجھ سے جنگل میں مل بیابان جنگل میں مل گندی نیت سے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں جنگل میں ملوں گی، آؤ گی فلاں وقت آ جائیو۔ یزید آ گیا جنگل کے اندر، تو وہ جو تھی اس نے چھپکے سے وہ چاقو چھپایا ہوا رہا، تو جیسے ہی یزید آیا اس نے فوراً سے اسے گھونپ دیا، پیٹ کے اندر مارا، اور یزید کو کہا کہ میں تیری ہوگی، تو آل رسول کا نہیں ہوا آج تک، تو نے آل رسول کو مار دیا، تو میں تیری کیسے ہو سکتی ہوں، میرا کیا ہوگا، تو نے آج تک آل رسول سے وفاداری نہیں کری، تو تم میرا کیا ہوگا۔ تو نے یزید کو مارا اور وہیں پہ چھوڑ کے چلی گئی۔ تو یزید کی لاش کو کیڑے مکوڑے چڑھ گئے اور چرند پرند آ گئے اور کتے وغیرہ اس کی لاش کو انہوں نے کھایا۔ ایسے کتے کی موت تو یزید مرا ہے اور قیامت تک اس پہ لعنتیں برس رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم سچا عاشق رسول بنیں، سچا اہل بیت بنیں، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے بنیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں مضبوطی سے تھام لو، اس میں ایک قرآن مجید میری کتاب، اس کو مضبوط سے تھام لو، دوسرا اہل بیت کو مضبوط سے تھام لو، تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہے ستاروں کی مانند ہے، جو ان کی اقتدا پہ چلے گا، ان کے پیچھے چلے گا، پیروی کرے گا، ان کے پیچھے چلے گا تو کامیاب ہے، اور جن کو چھوڑ دے گا ناکام ہے۔ فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعد غرضی، تو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ میرے بھائیوں، میں چاہیے ہمیں اہل بیت کے بھی سچے محب بنیں اور صحابہ کرام کے بھی سچے محب بنیں، اس سے ہماری دنیا بھی اچھی بنے گی اور آخرت بھی اچھی بنے گی۔ کربلا کا واقعہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو سارا،
تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں سچا اہل بیت، سچا عاشق رسول بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔